سادات کی یہ صف عذابی چھائی میرا مالک 12ویں آقا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سارے دعا فرمائیں بیمار کربلا کے صدقے میں، سرکار زین العبا کے صدقے میں، میرا مالک سید زاہد شاہ جی اور دیگر جو مومنین بیمار ہیں، میرا مالک انہیں شفاء کامل عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے میں ہر ممبر پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے حقیقی امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ جائیں۔ آپ چلا دیں۔ اجازت ہے جی میں ڈیوٹی تلاوت فرماؤں۔ دوستان گرامی، لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ اس نے مجھے ایک دفعہ پھر آپ کی زیارتوں کا شرف بخشا ہے۔ مسلسل تیسرے سال سے میں آپ کے سامنے آل محمد کا ذکر پاک تلاوت فرما رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو آج کی پہلی مجلس میں ہی یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں جس موضوع پہ جس عنوان پہ گفتگو ہوگی، میرا وہ عنوان ہے ہادی اور ہدایت۔ انشاءاللہ اپنی کم علمی کے باوجود ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہادی کون ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا آج انشاءاللہ کوئی تفصیلی گفتگو میں نہیں کر سکوں گا، کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے حاضری ہوگی اور کل ٹھیک 8 بجے میں آپ کے سامنے ممبر پہ حاضر ہو جایا کروں گا۔ لیکن آج کی مجلس کے حوالے سے میں گزارش جو کرنی چاہ رہا ہوں وہ گزارش یہ ہے کہ جس آیت کو میری طرف دیکھیں، انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ کی تو ابھی یہ ماحول جنت سے بہتر نظر آئے گا۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے۔ شاہ جی، سورہ آل عمران قرآن مجید کی 114 صورتوں میں وہ واحد صورت ہے جو سارا سال مسلمانوں کو یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ کوئی آل بھی ہوتی ہے۔ آئے ہائے، مولا زندگی دراز فرمائے جو اس ذکر میں بول رہے ہیں۔ یا علیہ، مولا ان ہاتھوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جو اس ذکر میں بلند۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خدا فرماتا میں نے مومنین پہ احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب مجھے نہیں پتا کس بندے کا دھیان کدھر ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہماری عبادت میں اگر کعبے سے رخ پھر جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ میں اس امام کا ذکر کر رہا ہوں یا علیہ جو کعبے کا بھی امام ہے، کعبے سے رخ پھر جائے عبادت تب بھی باطل ہو جاتی ہے۔ علی کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر بھی عبادت نہیں ہوتی۔ لہذا متوجہ رہ کے فکرے آپ نے سننے۔ اللہ کہہ رہا میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ لو اگلے فکرے پہ آپ نے توجہ کر لی، پھر حسین کی قسم آپ کے دل سے دعا نکلے۔ قبلہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جو نبی تعلیم دینے آیا ہے وہ عالم ہے، جنہیں دینے آیا ہے وہ جاہل ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ ہادی اور ہدایت آپ نے موضوع ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ایک لمحے کی دیر ہے، یہی ہاتھ انشاءاللہ فضا میں بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے بے شک معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔
اب شیعہ سنی بھائیوں، استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ استاد کہتے کسے ہیں؟ استاد ہوتا کون ہے؟ استاد وہ ہوتا ہے جو پڑھانے آئے، جو خود پڑھنے آئے وہ استاد نہیں ہوتا، جو خود پڑھنے آئے وہ استاد نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم بندوں نے اسلام کے ساتھ استادی یہ کی ہے کہ جو بیچارے 40 سال جاہل رہ کر پڑھنے آئے تھے، لوگوں نے انہیں پکڑ کے استاد والی کرسی پہ بٹھا دیا۔ آئے ہائے ہائے، میں سلام کرتا ہوں اس بندے کو جسے میری بات کی سمجھ آئی ہے، جو بیچارے جاہل رہ کر، مجلس لائیو چل رہی ہے، کیمرے کی موجودگی میں لفظ کہہ رہا ہوں، تیسرا سال آپ کے سامنے مجھے حاضری دیتے ہو گیا، میں ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میری زبان سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کا ضامن ہوں۔ آپ نے متوجہ رہنا، جو بیچارے 40 سال جاہل رہ کر پڑھنے آئے تھے، لوگوں نے انہیں پکڑ کے استاد والی کرسی پہ بٹھا دیا، استاد والی کرسی پہ بٹھا دیا کہ اب یہ پڑھائے گا، اب یہ پڑھائے گا۔ آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا ہے، جو خود پڑھنے آئے تھے لوگوں نے انہیں استاد کی کرسی پہ بٹھا دیا کہ اب یہ پڑھائے گا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو بیچارہ خود جاہل ہو وہ دوسروں کو علم کیسے دے سکتا ہے۔ جو بیچارہ خود جاہل ہو وہ دوسروں کو علم کیسے دے سکتا ہے؟ یہی سبب ہے شیعہ سنی بھائیوں، جب اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا تو اس نے انسانوں سے بھی پہلے ہادی مقرر کیے، اس لیے کہ اگر انسانوں کو شاہ جی اللہ پہلے بناتا اور ہادی کو بعد میں بھیجتا تو ہر گمراہ ہونے والا انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ مالک میں ہدایت کیسے پاتا، میری ہدایت کے لیے کوئی ہادی تو نے رکھا نہیں تھا۔ یہ پچھلے بندے ذرا توجہ فرمائے، میں اگلا نتیجہ آپ کی گود میں ڈالنے لگا ہوں۔ مالک اب میں ہدایت کیسے پاتا، تو نے میری ہدایت کے لیے کوئی ہادی تو رکھا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا میں پہلے انسان سے بھی پہلے ہادی بناؤں گا تاکہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان بھی ہدایت سے محروم نہ رہے۔ یہی سبب ہے کہ اس نے آدم کو پہلے بھیجا، قابیل کو بعد میں بنایا، کیونکہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، پہلا گمراہ ہے قابیل اور پہلا ہادی ہے آدم۔ اس نے آدم کو پہلے بھیجا، قابیل کو بعد میں بھیجا۔ اچھا دیکھیں، اللہ کے پاس جو انتخاب ہوتا ہے نا وہ بعد میں نہیں ہوتا، وہ پہلے ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں ضرورت پہلے ہوتی ہے، سپلائی بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے ہاں ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ میں ابھی مثال آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ خود تائید کریں گے۔ خدا کی قسم اللہ نے انسانوں کو بنانے کے بعد پانی نہیں بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تھوڑے دن انتظار کر لو، میں پانی خلق کر لوں تو پھر تمہیں پانی پلاؤں گا۔ نہیں، قرآن کہتے ہیں آدم سے پہلے پانی تھا۔ بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے، آدم سے پہلے پانی بھی تھا، آگ بھی تھی، مٹی بھی تھی، ہوا بھی تھی۔ قرآن کہتے ہیں آدم سے پہلے تراب تھی، اور جب آدم سے پہلے تراب ہو سکتی ہے تو ابو تراب کیوں نہیں ہو سکتا؟ جسے مولا کے ذکر میں بولنا اچھا لگتا ہے وہ میری تائید فرمائے۔ قرآن کہتے ہیں آدم سے پہلے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ حالانکہ پڑھنے والے کو شور ڈسٹرب کرتا، لیکن پھر بھی میں دل پہ پتھر رکھ کے آپ کے سامنے خلوص نیت سے ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ میں اس عقیدے پہ لعنت کرتا ہوں جو اپنے آپ کو بچا کے آل محمد کا ذکر کیا جائے۔ آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے، میں بڑی جلدی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں اور آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آدم سے پہلے پانی بھی تھا، آگ بھی تھی، مٹی بھی، ہوا بھی، اور انہی چار چیزوں سے مل کر آدم بنے تھے۔ جو بزرگ بیٹھے ہو میری تائید فرمانا، حقہ بھی انہی چار چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ چلو نہ بولو، گھر جا کے دیکھ کے مجھے داد دے دینا۔ حقہ بھی مٹی، آگ، پانی، ہوا سے بنتا ہے۔ انہی چار چیزوں سے آدم بنے تھے۔ اب نتیجہ سننا، قرآن کہتا ہے ادھر کائنات کے پہلے ہادی،
حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، ادھر اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا یا ملائکہ، او میرے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے جا رہا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ آیت کا لہجہ دیکھنا، اللہ کہہ رہے ہیں میں بنانے جا رہا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ فرحان شاہ جی آپ اس فکرے پہ دعا دیں گے، اللہ کہہ رہا تھا میں بنانے جا رہا ہوں، میں بنانے جا رہا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ اور آپ بحث جتنی مرضی کر لو، لیکن قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ خلیفہ ہمیشہ اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بنا سکتے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات۔ مولا زندگی دراز فرمائے آپ سب کی۔ جی آپ جی یہ سلامت ہے۔ خلیفہ ہمیشہ اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اسے خلیفہ بناؤں گا۔ سنو گے فرشتوں کا جواب۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر تو نے خلیفہ بنانا ہی ہے تو پھر ہمیں بنا، تو اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا۔ خدا کی قسم یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نہ ہو میں آپ کا مجرم بن جاؤں گا۔ پڑھی لکھی قوم سے میرا واسطہ ہے۔ فرشتوں نے کہا مالک تو اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو فساد کرے گا، جو خون ریزیاں زمین پہ کرے گا، جو لڑائی جھگڑے کرے گا۔ مالک اگر تو نے خلیفہ بنانا یا پھر ہمیں بنا، ہم معصوم فرشتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ مالک اگر تو نے بنانا یہ ہمیں بنا۔ اللہ نے کہا اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لے لیتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مالک کیسا امتحان؟ اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے کہا اگر تم میری طرف دیکھیں گے، اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ذرا یہ نام تو بتاؤ، یہ نام کن کے ہیں؟ نہ یار جو پیچھے رہ گیا اس کا اپنا مقدر۔ میں نے قبلہ رکنا نہیں، سفر میں نے ابھی بڑا کرنا ہے۔ تین حاضریاں دے چکا ہوں، ابھی 2 جا کے حاضریاں اور دینی ہے، رکنا میں نے نہیں۔ خدا کی قسم اتنی جلدی میں، اتنا ٹف شیڈول ہے میرا، لیکن مجلس پوری پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ذرا یہ نام تو بتاؤ، یہ نام کن کے ہیں؟ چلے میں بات کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ فرحان شاہ جی پہلی کلاسوں میں بچوں کو ڈائریکٹ تحریریں نہیں پڑھائی جاتی۔ جس نے مشاہدہ کرنا ہو وہ جا کے، ابھی سکول کھلیں گے کرونا کے بعد، خدا کی قسم کئی بندوں نے اتنا دین نہیں پھیلایا جتنا کرونا پھیلا دیا تھا۔ ابھی سکول کھلیں گے، جا کے پرائمری بچوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لینا۔ پرائمری کلاسوں کی جو پہلی دوسری کی کتابیں ہوتی ہیں، پریپ نرسری کی، ان میں بچوں کو ڈائریکٹ تحریریں نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ ان کا شعور ابھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جو بندہ اب تک میرے ساتھ نہیں بولا اگلے فکرے پہ اپنے آپ پہ قابو رکھے، میں اس کے کلیجے سے داد وصول کروں گا۔ مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، آل محمد کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے۔ بچوں کا شعور ہوتا ہے چھوٹا، اس لیے انہیں پڑھانے کے لیے تحریر کے ساتھ سامنے تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ الف انار سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک انار کا فوٹو نہیں دکھاؤ گے۔ بھئی جب تک بچوں کو انار کی فوٹو نہیں دکھاؤ گے انہیں پتہ کیسے چلے گا یہ انار ہے؟ اس کا مطلب ہے الف انار تب سمجھ میں آئے گا جب سامنے انار کا فوٹو ہوگا۔ یہی وجہ ہے بے کے آگے بکری بنی ہوئی ہوتی ہے، پے کے آگے پنکھا بنا ہوا ہوتا ہے، تے کے آگے تختی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس بندے نے نہیں بولنا میں اسے قاعدہ بھی سنا دوں تو وہ نہیں بولے گا، لیکن قرآن کہتے ہیں اللہ نے پہلی کا امتحان لینے کے لیے فرشتوں کے سامنے چند تصویریں رکھی۔ تصویریں رکھ کے اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر مجھے ان کے نام بتاؤ کیا ہے۔ اللہ نے تصویریں بھی دکھا دی، تصویریں دکھا کے کہا مجھے بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ فرشتے دے کے کہتے قالوا سبحانک، بے عیب ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے۔
حمدن متوجہ بے عیب ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے، لا ریب ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے۔ پروردگار ہمیں تو پہچان ہی نہیں ہو رہی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان میں کون کون ہے، ان میں کس کا نام کیا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب قرآن کہتا ہے ادھر فرشتوں کی گردنیں جھکی، ادھر اللہ کی آواز ہے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو انہیں پڑھا، اے آدم اب تو انہیں پڑھا، اے آدم اب تو انہیں پڑھا۔ اب قرآن کہتا ہے آدم استاد بن کے پڑھا رہا تھا، فرشتے شاگرد بن کے پڑھ رہے تھے۔ خدا کی قسم یہ آیت قرآن کی دعوت فکر ہے ان مولویوں کے لیے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ روایتیں لکھ دی کہ جی ہمارے نبی معاذ اللہ غار حرا میں ہوتے تھے اور فرشتہ انہیں آ کے پڑھاتا تھا۔ معاذ اللہ نبی غار میں ہوتے تھے اور فرشتہ انہیں آ کے پڑھاتا تھا۔ معاذ اللہ جبریل استاد تھا، محمد شاگرد تھے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جو فرشتے آدم کے شاگرد ہوں وہ خاتم کے استاد کیسے ہو سکتے؟ جی آپ جی سلامت رہیں، آپ کے کیا کہنے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ یا تو ثابت کرو کہ ان پڑھنے والوں میں جبریل شامل نہیں تھا، اگر شامل تھا تو پھر تسلیم کرو جو آدم کی شاگردی کر چکا ہو وہ ہمارے نبی کا استاد نہیں ہو سکتا۔ ادھر فرشتوں کی گردنیں جھکی، انہوں نے دیکھ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا سبحان ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی۔ اللہ نے کہا آدم اب تو انہیں بتا، اب دیکھنا میری طرف، آدم تو انہیں بتا۔ حضرت آدم نے نام دیکھے، متوجہ تو ہیں اب سارے بھائی؟ اور میری جان یہ بچے ہیں انہیں شرارتیں کرنے دو، دعا کیا کرو کبھی کوئی بڈھا شرارتی نہ ہو جائے۔ جو بندہ پچھلے ٹائم شرارتیں کرے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بچے ہیں شرارتیں کرنے دو۔ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے اگر بچہ شرارت نہ کرے تو سمجھنا بیمار ہے، لیکن آپ پریشان ہو رہے ہیں جب میں پڑھنے والا پریشان نہیں ہو رہا۔ پھر میری طرح متوجہ رہے آپ، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ صف پہ تو وہ موجود ہیں لیکن میری طرف آپ نے متوجہ رہنا۔ اللہ نے کہا آدم اب یہ نام تو انہیں پڑھا اور تو بتا یہ نام کن کے۔ اب آدم کا نام بتانا دیکھنا۔ حضرت آدم نے نام دیکھے، دیکھے کہتے ہیں انت المحمود وہذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد ہے۔ خدا کی قسم آدم کو بھی اپنے نسہری ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ محمود اور محمد کا فرق بتاتا رہا۔ دیکھ کے کہتے ہیں انت المحمود، تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو فاتر ہے یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے۔ ادھر آدم کی زبان پہ پنجتن کا نام آیا، اللہ نے کہا فرشتوں پنجتنی کو سجدہ کرو۔ پنجتن کا صرف نام آیا حضرت آدم کی زبان پہ، اللہ نے کہا پنجتنی کو سجدہ کرو۔ اصل میں اللہ سجدہ کروا کے دنیا کو سمجھا رہا تھا، اور پنجتن کے منکرو یا تو آدم کی ولدیت کا انکار کر دو یا پھر پنجتن سے پیار کرو، کیونکہ تمہارا باپ آدم بھی پنجتن ہی تھا۔ اللہ نے کہا پنجتنی کو سجدہ کرو۔ اچھا مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے قبلہ مبلغ اعظم سرکار کی، میرے دادا استاد محترم، جو بندہ تھک چکا اس سے معذرت کر کے میں فکرے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ فکرے قبلہ ایسے ہیں کہ جو آئندہ نسلوں تک بھی زندہ رہنے چاہیے۔ اس بندے نے کہا اسماعیل یہ جو شیعہ تم ہر وقت نعرہ لگاتے ہو پنجتن پاک پنجتن پاک، تمہارا یہ نعرہ غلط نہیں؟ قبلہ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی 63 سال ہمارے نبی نے تبلیغ کی ہے اور صرف 5 تن ہی نبی پاک کر سکے۔
آپ مجھے چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. اوے ابھی تو 10 محرم بڑی دور ہے. اس نے کہا یہ جو شیعہ آپ نعرہ لگاتے ہیں 5 تن پاک 5 تن پاک، یہ نعرہ غلط نہیں؟ قبلہ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ساری زندگی ہمارا نبی تبلیغ کرتا رہے، صرف معاذ اللہ نبی سے 5 تن ہی پاک ہو سکیں. قبلہ نے کہا مولوی جی اگر بات یہ کرو گے تو پھر جناب کا حق 4 یار والا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا. اب بندے بلڈ پریشر کے پیشنٹ تو ویسے ہی ہوتے ہیں. ادھر قبلہ نے یہ فکرہ کہا، وہ بندہ ہائپر ہو گیا. ہائپر ہو کے کہتا اسماعیل یہ کیسے غلط ہو جائے گا؟ قبلہ نے کہا سرکار خود سوچو، 20 یار 50 یار 100 یار تو ہم جیسے بد خلقے بندے بنا لیتے ہیں، اور وہ جو خلق عظیم کا وارث ہے وہ صرف 4 ہی یار بنا سکا ہے، وہ صرف 4 یار بنا سکا ہے. اس بندے نے دے کے اگلی بات پہ حد کر دی. اس نے کہا اسماعیل اصل میں تجھے بات کی سمجھ ہی نہیں آئی. قبلہ نے کہا پھر تو سمجھا دے. اس نے کہا یار اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے ویسے کوئی اور یار نہیں تھا. قبلہ نے کہا مولوی جی پاک اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 5 پاک تھے ویسے کوئی پاک نہیں تھا. جیسے یہ 5 پاک تھے ویسے کوئی پاک نہیں تھا. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے. چلو میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، سب نے پنجتنی کو سجدہ کیا. ایک پنجتنی کا منکر نکل آیا، پنجتن کا نہیں، پنجتنی کا منکر. آدم علی کا شیعہ تھا اور ماننے والا تھا علی کا. یہ علی کا منکر نہیں تھا شیطان، علی والے کا منکر تھا. اللہ نے کہا سجدہ کرو. اگلی بات قبلہ اس سے بھی بڑی کرنے لگا. اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو، سب نے کر دیا سوائے شیطان کے. اللہ نے کہا تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ام کنت من العالین، تو جو انہیں سجدہ نہیں کر رہا کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا ہے؟ آئے ہائے ہائے. یہ روایت نہیں کہ بحث ہو جائے، قرآن کی آیت ہے. باوضو ممبر پہ ہو، ابھی قرآن لے آؤ، سورہ سعاد کی آیت پڑھ کے آپ دیکھ لینا. قبلہ قرآن کی یہ آیتیں ہیں، سورہ سعاد کی بھی آیتیں ہیں، دیگر قرآن مجید میں بھی جگہ پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ نے کہا ام کنت من العالین، تو جو اسے سجدہ نہیں کرتا کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا ہے؟ عالین جمع ہے علی کی. اللہ نے کہا تو ان علیوں جیسا ہو گیا ہے. پتہ چلا آل محمد فرش پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے علی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کیا تو سجدہ جو اسے نہیں کر رہا کیا تو ان علیوں جیسا ہو گیا؟ مجھے اس پاک منبر کی قسم وہ شیطان تھا، بے غیرت نہیں تھا. اس نے یہ نہیں کہا ہاں میں ان جیسا ہوں اور یہ مجھ جیسے ہیں، اس لیے کہ جو انہیں اپنے جیسا سمجھے وہ شیطان کا بھی باپ ہوتا ہے. میں آخری فکروں کے قریب آپ کو لے آیا ہوں. میرے سر پہ قرآن رکھو. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں، اس نے کہا میں ان جیسا تو نہیں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ان جیسا نہیں، اس سے بہتر ہوں. آدم سے کہہ رہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خدا کی قسم ادھر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا. اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ہے ہی کافرین میں سے، تو ہے ہی کافرین میں سے. اب نتیجہ سننا. اب اگر یہاں مجلس میں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوئی حافظ قرآن میری بات کو سن رہا ہو، ابھی قرآن منبر پہ لے آئے، میں دکھانے کی پوزیشن میں ہوں. قرآن کہتے ہیں جو شیطان آدم کے مقابلے پر آیا، جو شیطان آدم کے مقابلے پر آیا، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو ہے ہی کافر، تو ہے ہی کافر. اب یاد رکھنا اتنا فرق ہے علی میں اور آدم میں، اتنا فرق ہے علی میں اور آدم میں. جو آدم کے مقابلے پر آئے وہ کافر ہوتا ہے، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ کلے کفر ہوتا.
فکرہ لیکن 2-4 منٹ کا طویل فکرہ. اور قبلہ یہ وہ فکرہ ہے جو ممبر پہ پڑھنا انتہائی مشکل ہے. جتنے عقیدے والے بندے بیٹھے ان کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں. شاہ جی آج کے دور میں ممبر پہ عقیدہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا وہ تائید فرمائے. ادھر اس نے سجدے سے انکار کیا. اللہ نے کہا فاخرج منہا، نکل میرے دربار سے. قرآن تصویر دکھا رہے. اللہ نے کہا نکل. یہ چپ کر کے اکڑ کے کھڑا رہا. اللہ نے کہا نکل. یہ کھڑا رہا. اللہ نے کہا بھائی بڑا چبل ہے، میں کہہ رہا ہوں نکل، تو جاتا کیوں نہیں؟ دے کے کہتا ہے چلا جاؤں گا، پہلے میرے سجدوں کی قیمت دے. اللہ نے کہا کیسی قیمت؟ اس نے کہا ایک تو مجھے طاقت دے. میں نے جو تجھے سجدے کیے 6 لاکھ سال تیری عبادت کی ہے، تو مجھے ایسے ہی نکال رہا ہے، میرے سجدوں کی قیمت دے. ملک صاحب میری طرف متوجہ رہیں گے، میں آپ کی نظر فکرہ کر رہا ہوں. میں نے 6 لاکھ سال سجدے کیے، قیمت دے. اللہ نے کہا بول چاہتا کیا؟ اس نے کہا مجھے ایک تو طاقت دے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ایک تو مجھے طاقت دے، دوسرا مہلت دے. اللہ نے کہا کیسی طاقت کیسی مہلت؟ صلوات پڑھ دیں مل کے سارے صاحبان. صلی اللہ محمد و آل محمد. اجازت ہے میں بات جاری رکھوں؟ اس نے کہا میں نے تجھے اتنے سجدے کیے ہیں، مجھے قیمت دے. اللہ نے کہا بول چاہتا کیا؟ اس نے کہا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، اور مہلت اتنی دے کہ مجھے روز قیامت تک موت نہ آئے. بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آخری فکرہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد 2 فکرے مصاحب کے پڑھ کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ایک مجھے طاقت دے، دوسرا مہلت دے. اللہ نے کہا اگر میں یہ تجھے دونوں چیزیں دے دوں تو تو کرے گا کیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس نے یہ دونوں چیزیں مانگی کون کون سی تھیں؟ ایک طاقت بندوں کو گمراہ کرنے کی، دوسرا مہلت روز قیامت تک. اس نے کہا مجھے مہلت بھی دے، طاقت بھی دے. اللہ نے کہا میں یہ دونوں چیزیں اگر تجھے دے دوں تو کرے گا کیا؟ اس نے کہا لا اقعدن لہم صراطک المستقیم. اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور جو اس کی نسل سے صراط مستقیم پر آئے گا میں اسے صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. میری ساری مجلس ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف. عقیدے والوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، حوصلے سے یہ جملہ سننا. آخری فکرہ فضائل کا. اس فکرے کے بعد اگر کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے اگلی مجلس تک دکھ ضرور رہے گا. اللہ نے کہا میں یہ دونوں چیزیں دے دوں کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. جو بھی بندہ صراط مستقیم پہ آئے گا میں اسے صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھے گا میں اسے نماز سے ہٹاؤں گا، جو روزہ رکھے گا میں اسے روزہ رکھنے سے ہٹاؤں گا، جو حج کرے گا میں اسے حج کرنے سے ہٹاؤں گا. اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا لہم صراطک المستقیم. جو صراط مستقیم پر آئے گا میں اسے صراط مستقیم پہ ہٹاؤں گا، اسے صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، مولوی اپنا ہو یا بیگانہ، مسجد کا ہو یا مدرسے کا، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہا تھا میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، یہ جو کہہ رہا تھا صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، علماء سے پوچھ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کنز الاموال، لکھنے والا ملا علی متقی. وہ اس کتاب میں فرماتا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی کے منبر پہ نبیوں کا سردار تشریف فرما تھا. محمد عربی کی زبان سے خطبہ جاری ہو رہا تھا. یا مجمع سے کسی بندے نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، اللہ کے پاک نبی یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟
کتاب والا لکھتے ہیں ابھی نبی کچھ بولے نہیں تھے، میری طرف دیکھنا، ابھی نبی کچھ بولے نہیں تھے، یا اتنی دیر میں ابو طالب کا بیٹا علی مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، نبیوں کے نبی نے علی کو دروازے سے آتے دیکھا، علی کی طرف اشارہ کر کے نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا ھذا علی صراط المستقیم، میرا یہ بھائی علی صراط مستقیم ہے، میرا یہ بھائی علی صراط مستقیم ہے، میرا یہ بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ اب پھر پڑھو قرآن، شیطان نے کیا کہا تھا؟ جو بھی صراط مستقیم پہ آئے گا میں اسے صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اور کتابیں کہتی ہیں صراط مستقیم ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ پھر آج کے بعد شیطان کی یہ نشانی یاد رکھنا، شیطان بندوں کو لا الہ الا اللہ سے نہیں روکتا، یہ جب بھی روکتا ہے علی ولی اللہ سے روکتا۔ جی بہت شکریہ سر، مالک زندگی دراز، بسم اللہ جناب۔ اسی علی ولی اللہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ آباد رہو، اللہ تمہارا پرسہ قبول فرما۔ وقت زیادہ نہیں رہ گیا، کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آل محمد کے فضائل اور مصائب آپ کو سناؤں۔ آج صرف ایک روایت سن لو، بڑا ثواب ہے ذکر حسین میں رونا۔ ہمارے بھی رونے کے لیے ہیں، مقصد بھی ہمارا رونا ہے۔ فضیلت آل محمد کی اس لیے پڑھی ہے تاکہ دنیا کو بتا سکیں جن کی فضیلت اتنی تھی ان کی مصیبت کتنی۔ خوش نصیب ہو تم، وہ حسرت پوری کرنے آئے ہو جو علی کی بیٹی دل میں لے کے چلی گئی۔ خدا کی قسم اتنا ثواب ہے ذکر حسین میں رونا۔ معصومین فرماتے ہیں اگر کبھی تمہارا رونے کو دل کرے تو حسین ابن علی کو رویا کرو۔ یہ رونا حسرت ہے محمد کی بیٹی کی، علی کی بیٹی کی۔ ایک روایت پڑھنے لگا ہوں جس کی آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو ہیں، وہ یقیناً اس کی آنکھ وضو کر لے گی۔ کتابیں کہتی ہے جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے نا، کوئی اور مجلس میں آئے نہ آئے، 3 بیویاں مجلس میں ضرور آتی ہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا میں ڈیٹیل سے پڑھتا، وقت ہی ختم ہو گیا ہے۔ میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، ان کے حصے کا یہ فکرہ ہے۔ جہاں کہیں بھی مجلس ہو 3 بیویاں مجلس میں آتی ہیں۔ کون کون سی؟ کتابیں کہتی ہیں سب سے پہلے تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ، ہائے کرنا، ہائے کر کے رونا ثواب ہے۔ سب سے پہلے نبی کی بیٹی فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھتی ہے، وہاں سے بی بی شام جاتی ہے، علی کی بیٹی کی قبر پہ جا کے نا رو کے محمد کی بیٹی کہتی ہے زینب تو جو بھائی کو رونے کے لیے ترستی گئی ہے، آ دیکھ محرم آ گیا ہے، تیرے بھائی کے عاشق آ گئے ہیں۔ اور میری بیٹی اٹھ مجلس میں چلیں، جس دل میں قبر حسین ہے میرا ایمان ہے وہ پرسہ ضرور دے لے گا آخری لفظ پہ۔ عزادارو وہاں سے دونوں بیویاں مجلس میں نہیں آتی، راوی کہتے ہیں وہاں سے دونوں بیویاں اس غریبوں والے قبرستان میں جاتی ہیں جہاں آج بھی حسین کی 4 سال کی بوڑھی بیٹی آج بھی قیدل بن کے سو رہی ہے۔ جس کا پتھر کا دل نہیں اس کے لیے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ کی قبر پہ دونوں بیویاں آتی ہیں۔ کون سکینہ؟ ڈر سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے۔ دونوں بیویاں سکینہ کی قبر پہ جا کے حسین کی بیٹی کو ساتھ لے کے مجلس میں آتی ہیں، اور میرا اللہ جانتا ہے ایک ایک مومن کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا حسین کی بیٹی دعائیں کرتی ہے۔ اور راوی کہتا ہے جب مومن چیخے مار کے روتے ہیں نا اس وقت سکینہ بی بی جب تم سارے چلے جاؤ گے کھڑے ہو کے دعا بھی کرے گی، پھر بی بی رو کے اپنی دادی سے پوچھتی ہے دادی مجھے اتنا بتا یہ مومن کیوں رو رہے تھے؟
بی بی فرماتے ہیں سکینہ یہ تیرے باپ حسین کو رو رہے تھے. عزادارو جب بی بی کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مومن میرے باپ کو رو رہے تھے, اس وقت حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے دادی مجھے اتنا بتا, اگر یہ مومن میرے باپ حسین کو رو رہے تھے پھر انہیں کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے, انہیں کسی نے تازیانے کیوں نہیں مارے. اس وقت محمد کی بیٹی رو کے کہتی ہے سکینہ تیرے باپ کو رونا کوئی جرم ہے جو انہیں پتھر مارے جائیں, انہیں تازیانے مارے جائیں. اس وقت بی بی سکینہ کی آواز آتی ہے دادی اگر میرے باپ کو رونا جرم نہیں پھر آ تجھے اپنے بھائی سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ جب 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہائے حسین کہتا تھا, کہیں سے نیزے آتے تھے کہیں سے تلواریں آتی تھی اور میرے بھائی کی پشت زخمی ہو جاتی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیئات.